बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। अनुराग जी से एक ज़माने के बाद मुलाकात हो रही, हम लोग को लीग रहे सहारा में, और अब तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग। हालांकि 12 बजे के बाद हो चुके हैं, फिर भी गुड मॉर्निंग एक रिफ्रेशिंग टर्म है, तो हम लोग फ्रेश फील करेंगे। गुड मॉर्निंग और आदाब। हाँ, जब जागे तभी सवेरा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एक्सचेंज फॉर मीडिया का, अनुराग बत्रा साहब का, रुहैल अमीन साहब का, पंकज जी का और तमाम जो E4M की टीम है, कि उन्होंने वो जिस तरह से मीडिया को लेकर जितने सजग हैं और मीडिया में क्या चल रहा है और मीडिया में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मीडिया के लोगों को कैसे प्रमोट करना है, उसी कड़ी में अपने प्लेटफॉर्म पर उर्दू को स्पेस देना, ये उनकी उर्दू दोस्ती और उर्दू से उनकी मोहब्बत को भी जाहिर करता है। और चूँकि पहले से एनबा अवार्ड देते रहे हैं E4M के लोग, और बत्रा साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा 40 अंडर 40 इंग्लिश जर्नलिज्म में, 40 अंडर 40 हिंदी जर्नलिज्म में, उर्दू जर्नलिज्म की शुरुआत रुहैल अमीन साहब और बत्रा साहब को क्रेडिट जाता है। कि एक आज से 3 साल पहले की बात है, 2022 में हम लोग कहीं मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने यूं ही एक चर्चा होने लगी, किसी हम लोग फंक्शन में थे, कि उर्दू जर्नलिज्म को लेके क्या किया जा सकता है। तो हमने, मेरे जहन में एक बात आ गई कि उर्दू जर्नलिज्म को लेके आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स देते हैं, तो आपसे बड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जो उर्दू जर्नलिज्म को प्रमोट करे। ये बात उस फंक्शन में हम लोगों ने ये बात की, और ये बात ऐसे अपील की कि अनुराग बत्रा साहब से जब मैंने ये कहा, तो कई लोग होते हैं कि जिनसे बातचीत कीजिए, किसी को कोई प्रपोज़ल दीजिए, कोई आइडिया शेयर कीजिए, तो उस पर वो काम करते हैं बाद में कि हाँ अच्छा, इस पर सोचेंगे, इस पर हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कम वक्त में फ़ैसला लेने वाला शख्स बहुत कम देखा, शायद नहीं देखा। 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, अनुराग बत्रा साहब ने कहा कि हम लोग उर्दू को लेकर एक अवार्ड फंक्शन करेंगे 40 अंडर 40, और ये बात यहीं पर तय हो गई। 2 मिनट के अंदर उन्होंने फैसला लिया, वहीं पर रुहैल अमीन साहब को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि हम लोग ये फंक्शन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए, तो काफ़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और जब वक्त गुजर गया, 1 हफ्ते 10 दिन गुजरे, तो हम लोग सब अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मैं भारत एक्सप्रेस में एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो हम अपने ऑफिस में काम में मसरूफ़ थे। इतने में एक्सचेंज फॉर मीडिया से फ़ोन आया रुहैल अमीन साहब का ही, कि ठीक 1 हफ्ते के बाद। तो उन्होंने कहा कि क्या देखिए, हम लोगों ने इसकी वेबसाइट और वो सब चीज़ें ऑनलाइन तैयार कर ली हैं, और आपका क्या, आपके पास कुछ आइडिया है तो शेयर कीजिए। तो मैं, जो मामूल के मुताबिक जो बात होती है कि एक आइडिया शेयर किया गया, उस पर काम होगा, उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया था, कमिट भी कर दिया था कि होगा, लेकिन मैं इसके बात के लिए तैयार नहीं था कि 1 हफ्ते के अंदर ये ऑनलाइन कुछ उस पर काम भी कर चुके होंगे और तब मुझको इन्फॉर्म कर रहे हों। तो मैं, चूँकि मैंने कोई होमवर्क किया नहीं था, मैंने सिर्फ आइडिया शेयर किया था, तब मुझे लगा कि ये प्रोग्राम होगा और बहुत कामयाबी के साथ होगा। और ये आज जो हम 3rd एडिशन देख रहे हैं E4M 40 अंडर 40 उर्दू जर्नलिज्म का, वो क्रेडिट अनुराग बत्रा साहब और रुहैल अमीन साहब की उन्हीं जो तेज़ रफ्तार जो कोशिशें हैं, तेज़ रफ्तार जो डिसीज़न लेने का जो जज्बा है, उसी का नतीजा है ये कि यहाँ ये महफिल सजी हुई है। बात उर्दू जर्नलिज्म की चूँकि हो रही है, तो अब यहाँ ये प्लेटफॉर्म है कि यंग उर्दू जर्नलिस्ट को हम लोग प्रमोट करते हैं अवार्ड्स देके। उसी बहाने दिन भर में उर्दू जर्नलिज्म के बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा भी हो जाती है, गुफ्तगू हो जाती है, कई आस्पेक्ट पर बातचीत हो जाती है, कई एक्सपर्ट्स को सुनने का मौका मिलता है जो सीजन जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा जो समाज और माशरे के जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, समझदार लोग हैं, उनको भी उर्दू जर्नलिज्म के मुतालिक वो क्या सोचते हैं वो सोचने का मौका मिलता है। एज एन एडिटर और एज एन उर्दू जर्नलिस्ट, मेरी जो राय है और मैंने जो तजर्बा हासिल किया है वो ये कि उर्दू जर्नलिज्म की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और उर्दू जर्नलिज्म की कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कहाँ पर वो लैग कर रहा है। दोनों चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए।
ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ آج کے دور میں گزشتہ 10 سے 15 سال سے جو سینسیشنل جرنلزم چل رہا ہے ہندوستان میں، کہ ہر چیز کو سینسیشنلائز کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور سے جو آج کل ٹرم ہے ایک میڈیا کے لیے جو میں یہاں پر یوز نہیں کرنا چاہوں گا، کہ تمام میڈیا کو ایک الگ رنگ میں تمام میڈیا نے خود کو ایک الگ رنگ میں رنگ لیا ہے، اور وہ سوال کم کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور سینسیشنلائز زیادہ کرتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں زبان کو لے کے، کمیونٹی کو لے کے بہت ساری چیزیں جو ایک الگ طرح کا جو باعث ہے وہ بھی نظر آتا ہے. ویسے میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو تجربہ رہا ہے، ہم نے کبھی نہیں کیا ہے، نہ ہمارے جو آرگنائزیشن کے جو اونر رہے، جو چیئرمین ہیں، انہوں نے کبھی یہ کہا کہ ہم اردو جرنلزم میں اردو خبروں کو سینسیشنلائز کریں. اردو میڈیا کبھی بھی سینسیشنل خبریں نہیں دیتا ہے. یہ چونکہ ہم نے نہیں کیا اور ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اردو جرنلزم، اردو میڈیا میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو اور یا پرنٹ میڈیا ہو، وہ سینسیشنل وہ مسائل کو ضرور اٹھاتے ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں. تو سینسیشنل جرنلزم سے اردو صحافت بچی ہوئی ہے. اور جیسا کہ ابھی گزشتہ جو ابھی پینل ڈسکشن ہو رہا تھا، جس میں یامین انصاری صاحب ایک بڑے اخبار کے پریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں انقلاب کے، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ سینسیشنل جرنلزم نہیں کرتا ہے اردو میڈیا، اور اردو میڈیا اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ خبروں کو دینے کی کوشش کرتا ہے. اب اردو میڈیا چونکہ ہم لوگ بار بار اردو کو لے کر ایک باعث بھی ہو گیا ہے. جیسے انوراگ مسکان جی کہہ رہے تھے کہ اردو میڈیا، اگر وہ کوئی خبر، جب ان کو کوئی رپورٹر بتا رہا تھا کہ اردو اخبار بھی برآمد ہوئے، تو یہ ایک طرح کا باعث ہے جو سماج میں ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے جو اردو داں طبقہ ہے، جو یہ خود کو بار بار کلیم کرتا ہے کہ اردو ایک سیکولر زبان ہے، تو اردو کو سیکولر رہنے دیں. اردو میڈیا اور اردو داں طبقہ جو ہے، جو اور جو محبان اردو کہتے ہیں اپنے آپ کو، اردو سے محبت کرنے والے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے سیکولرزم کو برقرار رکھا جائے. کیونکہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں، اب اردو صحافت کو تو 200 سال سے زیادہ ہو گئے، اردو زبان کو اس سے اور زیادہ، اردو زبان کو گرو کیے، اردو اور ہندی ایک ساتھ گرو کی ہے. تو اردو زبان میں اگر ہم مذہب کی نظر سے ہی دیکھیں تو بہت زیادہ لٹریچر ہے. رامائن اور مہا بھارت کو لے کر اردو کا ایک زمانہ تھا کہ اردو میں ہی زیادہ لٹریچر ہوا کرتی تھی، اردو زبان میں ہی. اب جہاں تک صحافت کی بات ہم کریں تو صحافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ میں نے کئی بار اپنے جو اردو اخبار کے ایڈیٹرس ہیں ان سے سوال بھی اٹھایا کہ اردو جو اخبارات ہیں یا اردو جو چینلز ہیں، اس میں کیا مذہبی ایلیمنٹ دینا ضروری ہے. تو میں نے اسی اسٹیج سے گزشتہ برسوں میں بھی کئی بار یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بار بار اس کی یہ آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں ابھی کم نہیں ہوئی ہیں. کہ اردو اخبار اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اردو خبریں ہوں گی اس میں اردو زبان میں، تو ساتھ میں درمیانی جو پیج ہوگا، جو صفحہ ہوگا، اس میں بہت ساری آپ کو مذہبی خبریں مل جائیں گی. اس میں قرآن کی تفسیر ہوگی، احادیث ہوں گی، حدیثوں کا بیان ہوگا. تو اس کی کیا اخبار میں ضرورت ہے؟ کیونکہ اخبار کو اگر آپ سیکولر کہتے ہیں کہ یہ سیکولر زبان ہے اور سیکولر زبان کا اخبار ہے، تو اس میں کسی ایک خاص مذہب کی مذہبی صحافت کی ضرورت ہے کیا؟ تو یہ ہماری شارٹ کمنگس ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اردو اخبار میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ اردو اخبارات یا اردو میڈیا میں، اب جیسے انگلش اخبار یا انگلش میڈیا میں دیکھیں تو وہ اتنے اویئر ہیں، اور بار بار یہ رونا رویا جاتا ہے اردو داں طبقے کی طرف سے کہ اکنومیکلی ویک ہیں، ایجوکیشنلی ویک ہیں. تو کیا اردو اخبار کوئی ایسا سپلیمنٹری ایشو نکالتا ہے کہ جو ایجوکیشن پر فوکس کر رہا ہو، جو بزنس کا کوئی پیج ہو؟ میں نے بہت کم اردو اخبار دیکھے ہیں جس میں، شاید نہیں دیکھے ہیں کہ جس میں کوئی بزنس کا پیج ہوا کرتا، جیسے تمام ہندی اور انگریزی اخبار میں ہوتے. تو یہ ہماری شارٹ کمنگس ہیں جس کو دور کرنا چاہیے. یا اردو جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بزنس کو لے کر ریگولر کوئی ڈیلی یا ویکلی پروگرام ہو جو لوگوں کو مارکیٹ کو لے کے اویئر کیا جاتا ہو کہ دیش میں اور دنیا میں اکنامی کو لے کر کیا چل رہا ہے، کہاں انویسٹ کریں کہاں نہ کریں. یہ سب باقی جو دوسری زبانوں کے اخبارات اور جو میڈیا ہے ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. لیکن یہاں پر اردو اخبار جو ہے وہ اس کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ اسپورٹس کی خبریں ضرور ملیں گی، اسپورٹس کا صفحہ ملے گا، لیکن بزنس
بھائی اکنومیکلی اگر ویک ہے، کسی آپ کمیونٹی کو اویئر ہی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ امپاور کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اخبار میں اور میڈیا میں دینا شروع کیجیے. تو ہم کو لگتا ہے کہ اردو اخبار یا اردو جو اوور آل میڈیا ہے، صرف اخبار کی بات نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا اور آج کل جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں، ان تمام کو یہ ذمہ داری سمجھنی ہوگی کہ ہمیں کیا کیا اپنے معاشرے کے لیے کو دینا ہے اور کیا کیٹر کرنا ہے تاکہ معاشرے میں کچھ تبدیلی آ سکے. اردو اخبار یا اردو میڈیا، اردو چینل کا کام یہ ہے کہ وہ سماج میں تبدیلی لائیں، سماج کے مسائل کو اٹھائیں اور سماج میں تبدیلی لائیں. تو یہ چند باتیں تھیں ہمارے ذہن میں کہ جس کو ایز این ایڈیٹر جو میں محسوس کرتا رہا ہوں. حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ میں بھی بزنس کی خبریں دوں. میری بھی حتی الامکان کوشش رہتی ہے کہ میرے پلیٹ فارم پر بزنس کی خبریں جائیں اور مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو خبریں ہیں وہ جائیں، جو شیئر مارکیٹس ہیں، اور لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ بزنس کو لے کر، اکنامی کو لے کر دنیا میں کیا چل رہا ہے، دیش میں کیا چل رہا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنی طرف سے رکھی، اور میں آخر میں پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایکسچینج فار میڈیا کا کہ وہ ینگ جرنلسٹ جو چونکہ فیوچر وہی ہیں، مستقبل وہی ہیں جو 40 سال سے کم عمر کے یا 40 سال تک کے ہیں. اب ہم لوگ 40 سال کے اوپر میں ہیں. تو اب جو اردو صحافت کا جو دار و مدار ہے اور جو عمارت کھڑی ہونی ہے وہ انہی پر کھڑی ہونی ہے. تو ذمہ داری ان کی ہے، اس لیے ان کو سب سے زیادہ انکریج کرنا ضروری ہے. تو ان کو یہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے کہ 40 انڈر 40. باقی بہت سارے کئی لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی باقی سینئرس کے لیے بہت سارے آرگنائزیشنس ہیں، وہ ایوارڈس دیتے ہیں، ان کے کام کو ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن یہاں 40 اینڈ ینگ جرنلسٹ کو شاید ریکگنائز کرنے کا یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جو صرف ینگ جرنلسٹ کو چوز کرتا ہے اور ان کو تیار کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے کہ وہ فیوچر کے لیے جو صحافت کی عمارت ہے اس کو مضبوط کریں، اس کے اہم ستون بنیں. تو پھر سے میں مبارکباد دیتا ہوں ایکسچینج فار میڈیا کو اس 40 انڈر 40 کے کانسیپٹ کے لیے اور 40 انڈر 40 اردو جرنلزم میں ایوارڈ دینے کے لیے اور یہ جشن صحافت کے نام سے اس محفل کو سجانے کے لیے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہے. اور مجھے یہاں موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ.